اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ موضوع سخن جو ہے کتاب شریف رسالہ لقاء اللہ، جو بہت بڑی علمی عرفانی شخصیت آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا نوشتہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا کہ بالآخر انسان جائز الخطا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک جو بڑی رحمت ہے ہم انسانوں پر، وہ یہ ہے کہ پروردگار نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور یہ توبہ کا دروازہ تا مرگ، تا آخرین سانس جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ہاں، صرف شرک مثلاً ایسا گناہ ہے جسے خدا نہیں معاف کرتا، یا وہ گناہ جن کا تعلق جو ہے حقوق العباد سے ہو، وہ بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ وہ اس لیے کہ آخر وہ جن لوگوں کے حق میں ظلم ہوا ہے وہ بھی اللہ کے ہی بندے ہیں، تو کیسے خدا جو ہے ان کی جگہ ہمیں معاف کر دے؟ تو پھر ان لوگوں کے ساتھ کیسے عدالت ہوگی؟ اس لیے ہمارے ائمہ علیہم السلام بھی یہی فرمایا کرتے ہیں کہ حقوق الناس کے حوالے سے ہم آپ کی شفاعت نہیں کریں گے۔ یہ جو ہم عقیدہ شفاعت رکھتے ہیں وہ حقوق اللہ کے حوالے سے ہے، حقوق الناس میں شفاعت نہیں ہے۔ آخر وہ جس آدمی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، جس کا حق واپس کرنا ہے، وہ بھی امام کی ہی امت کا فرد ہے، تو وہ بھی امام کو اتنا ہی عزیز ہے جتنا آپ عزیز ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مومنین کے ساتھ، دیگر مسلمانوں کے ساتھ اپنے حساب کتاب آپ نے خود صاف کرنے ہیں۔ جو چیزیں پروردگار سے تعلق رکھتی ہیں وہاں شفاعت ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ بتائی جانی چاہیے ممبر سے۔ مبلغین کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو شفاعت کا عقیدہ ہے یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب شفاعت کے قائل ہیں، لیکن شفاعت کس چیز میں؟ حقوق العباد میں شفاعت نہیں ہوتی۔ کسی کا اگر آپ نے حق کھایا ہے تو اسے ہر صورت میں وہ واپس کرنا پڑے گا۔ کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کی رضایت لینی پڑے گی۔ کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس ظلم کا جو ہے وہ جبران کرنا پڑے گا۔ اسی لیے حکم یہی ہے کہ اپنے حقوق العباد کے حوالے سے جو مسائل ہیں انہیں آپ نے خود پورا کرنا ہے۔ بعض دفعہ لوگ، اب چونکہ ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہے، میں ایک فقہی اعتبار سے بھی ایک چیز واضح کر دوں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شروع میں مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور ایسے کام ہو گئے، جیسے لوگ راہ چلتے ہوئے کسی کی کوئی چیز اٹھا کے کھا لی، کسی کے کوئی پیسے لیے تھے واپس نہیں کیے، کسی کی کوئی چیز ویسے استعمال کر لی، اس کے کمرے سے، اس کے گھر سے، پتہ نہیں تھا۔ جیسے دینی طالب علم جو ہیں یا عام اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کی قلم، کاغذ، کتاب بعض اوقات بغیر اجازت کے استعمال کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ اس طرح رشتہ دار جو ہیں گھروں میں ایک دوسرے کی چیزیں اٹھا کے، اچھا بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی جو ہے کر لیتے ہیں استعمال۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ یہاں اتنی سختی ہے۔ اچھا پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جس کی استعمال کی ہے وہ بعد میں اتنا چلایا، رویا پیٹا کہ بھئی میری چیز کو کس نے یوز کیا ہے، اب کوئی ماننے کو تیار ہی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر گھروں میں، خاندانوں میں پیش آتی ہیں، محلوں میں ایک دوسرے کی چیز باہر، گھر کے باہر پڑی ہوئی ہے، اٹھا کے یوز کر لیتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کون لے گیا۔ بعض دفعہ راہ چلتے ہوئے، جیسے بعض جوانوں کی، لوگوں کی عادت ہے ایک دوسرے کی دکان سے، ریڑیوں سے، ایسے ہی کوئی پھل کھانے والی چیز، وہ بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ اسے پسند نہیں ہے، اور وہ کہتا بھی ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، غلط کیا، ٹھیک ہے، لیکن بس وہ شرارت ہوتی ہے
یا اپنی وہ طاقت پہ ناز ہوتا ہے کہ یہ کیا کر لے گا میرا. یہ وہ چیزیں ہیں جو عام لوگوں میں درپیش ہیں، عام مسائل ہیں. اب یہاں بعض دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آقا ہم نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کیا، اب تو ہمیں یاد بھی نہیں ہے، یہ کہانی بہت لمبی ہو گئی ہے، ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا، لیکن شروع سے جیسے ایک عام روٹین کی زندگی تھی، ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار کے بارگاہ میں جائیں تو ہم پر حق العباد نہ ہو. کہتے ہیں اس حوالے سے جو حکم ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ جو آپ کو یاد ہے وہ تو جا کے ادا کریں نا. پہلا مسئلہ، جس کی جو چیز اٹھائی تھی وہ اسے جا کے، چاہے آپ کو نہیں لینی پڑے، وہ اسے جا کے واپس کریں. ٹھیک ہے، کسی کے پیسے اٹھائے تھے اسے واپس کریں، اور ساتھ اس سے معذرت خواہی کریں کہ اس نے جو رنج اور تکلیف اس وقت دیکھی تھی اس کی اس سے معافی مانگیں. اب وہ اگلا آدمی جو ہے وہ بھی دو حال سے خارج نہیں ہے، یا تو آپ کو معاف کر دے گا یا وہ کہے گا نہیں میں نے تو معاف، بشک تو نے مجھے میری چیز واپس کر دیا، پر مجھے جو ذہنی کوفت ہوئی ہے، جو اتنے دن میں نے ٹینشن لیا وہ میں نے معاف. تو آپ پھر بھی اس سے معذرت خواہی کریں، اسے راضی کرنے کی کوشش کریں، آخری یعنی جو بھی آپ کی کوشش ہو سکتی کریں. اگر اس کے باوجود وہ نہیں کرتا پھر آپ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، یہاں شفاعت ممکن ہے، چونکہ آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش راضی کرنے کی. یہاں اللہ بالآخر کہے گا کہ یہ میرے بندے نے جو ہے اپنی ساری کوشش کی تھی. اچھا، اس میں ایک چیز جو ہے اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ صرف زبانی کوشش نہیں کرنی، اس کے حق میں کوئی کار خیر مزید بھی کریں. ٹھیک ہے، اور وہ جو چیز آپ نے اسے واپس کی ہے اس کو بہتر ترین، اس کی اپنی چیز سے بہترین کوالٹی میں واپس کریں، اور جو اس کے پیسے اٹھائے تھے تھوڑے سے زیادہ واپس دیں تاکہ وہ راضی ہو جائے آپ سے. یعنی آپ اپنی طرف سے صرف لفظوں سے کسی کو راضی نہیں کیا جا سکتا، آپ عملی طور پر اس کے حق میں کوئی احسان کریں، کوئی کار خیر کریں، اس کی کوئی اور مشکل جو ہے وہ دور کریں کہ وہ قلباً آپ سے جو ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی گنجائش رہتی ہے اور وہ نہیں تیار ہو رہا تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے؟ ایک دفعہ مسئلہ جو ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب وہ جن کی ہم نے چیزیں اٹھائی ہیں وہ بندے ہی اب دنیا میں نہیں رہے، تو اب کس کو واپس کریں؟ وہ تو رہ ہی کوئی نہیں، اور اگر ہیں بھی تو ہمیں نہیں معلوم وہ کدھر ہیں، ہمیں کیا پتا وہ کون تھے کدھر ہیں. تو اس صورت میں اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ کون تھے اور وہ خود فوت ہو گئے، ان کی اولاد تو ہے نا، ان کے ورثہ تو ہیں، جو اس کے شرعی ورثہ ہیں ان کو جا کے واپس کیا جائے اور ان سے معذرت خواہی کی جائے. اور اگر معلوم ہی نہیں تھے وہ کون تھے یا ان کے کوئی ورثہ ہی نہیں رہے تو حقوق العباد کے حوالے سے یہ جو مسائل ہیں، کہتے ہیں پھر آپ اللہ کی راہ میں اس کی طرف سے صدقہ کریں، اور اتنا صدقہ کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب میں نے اپنا حق ادا، اور اس کا صدقے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے کہ جس کے حق میں یہ کوتاہی ہوئی تھی، جس کی کوئی چیز جو ہے وہ استعمال ہوئی تھی. یہاں تک تو مسئلہ واضح ہو گیا. ایک دفعہ جو ہے مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دل دکھایا تھا زبان کے ساتھ، اور یہ مسائل بہت زیادہ ہیں ہمارے ہاں. میں نے ایک روایت جو اس حوالے سے دیکھی، بلکہ یہ کہوں گا کہ حدیث نبوی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو لوگ کثرت کے ساتھ داخل ہوں گے دو چیزوں کی وجہ سے، ایک زبان اور دوسرا مال. اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جتنی بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ان دو چیزوں کے اعتبار سے، یا لوگ زبان کے اعتبار سے ظلم کر رہے ہیں، بے رحمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یا مال کے اعتبار سے بے رحمی ہے. تو مال کے حوالے سے تو میں نے ابھی مسئلہ فقہی بیان کیا. اب زبان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. اپنی موت سے پہلے جس کا دل دکھایا، جس کا بھی آپ کو یاد ہے، اس سے معذرت خواہی کریں. تہمت لگائی تو معذرت خواہی کریں، غیبتیں کی ہیں تو معذرت خواہی کریں. ٹھیک ہے، یہ جہنم کے یا قبر کے عذاب سے
اس کی جو ذہنی کوفت ہے وہ کم ہے. ابھی لوگ کہتے ہیں جی کیسے کریں جی، وہ تو بڑی شرمندگی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ اگلا جو ہے وہ معافی نہ کرے اور الٹا ہماری بےزتی کرے. تو کوئی بات نہیں، یہ دنیا کی بےزتی قابل قبول ہے، جو روز محشر بےزتی ہونی ہے، اور جو جہنم کی آگ ہے، جو قبر کی آگ ہے، اس سے تو بہتر ہے نا یہ تھوڑی سی بےزتی، تھوڑی سی کوفت. اور برعکس ہو سکتا ہے کہ اگلا معاف کر دے، اگلے کے دل میں آپ کا احترام آ جائے کہ بھئی یہ اچھا بندہ ہے پھر بھی آ گیا، ورنہ کون لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بخشوانے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر آپ نے ایک عمل خدائی کیا تو اللہ خود بخود اس کے دل میں آپ کے لیے جو ہے وہ رحم پیدا کرے گا، نرمی پیدا کرے گا. یہ ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ بالآخر انسان کو معاف کر دیتا ہے. تو لیکن ایک دفعہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس کس کے ساتھ یہ کیا، یاد ہی نہیں ہے، اتنے کثرت ہے یہاں کوئی شمار ہی. تو پھر جن لوگوں کے ساتھ زبانی زیادتی ہوئی ہے ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ دیں، ان کے لیے خیرات کریں، اس کا ثواب ان لوگوں تک پہنچے تاکہ روز قیامت اگر وہ شکایت کرے کہ اس نے میرے حق میں برا کیا ہے تو آپ ساتھ یہ بھی دکھائیں کہ میں نے اس کے حق میں اچھا بھی، تو وہ اچھا اس برے کو جبران. چونکہ اس وقت جو ہے یہ لوگ جو ہیں ایک ایک عمل کے لیے ترسیں گے سب لوگ کہ کاش میرے اعمال نامے میں ایک تھوڑا سا عمل اور بھی ہوتا جو آج میری بخشش کے لیے. تو اس وقت آپ لوگوں کے کیے ہوئے ان لوگوں کے حق میں اچھے کام جو ہیں ان کے عمل خیر میں اضافے کا باعث بنیں گے. تو مسئلہ جو ہے وہ فقہی اور شرعی اعتبار سے حل ہو گیا. تو بس گفتگو کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ شفاعت جو ہے وہ بھی حقوق اللہ میں ہے، لیکن حقوق العباد میں وہ ہم نے خود اپنے مسائل جو ہے وہ حل کر کے جانے ہیں. پروردگار جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک واقعہ جسے جناب صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مجالس الصدوق میں لکھا، اور ایت اللہ ملکی تبریزی نے اسی کتاب لقاء اللہ میں بھی اس واقعے کو لکھا. میں وہ واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. عموماً یہ واقعہ عام طور پر لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن بالآخر یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، اور یہ چیزیں بار بار سننی پڑھنی جو ہے وہ خود روح کی پرورش ہے، روح کا تزکیہ ہے. میں واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. جناب معاذ ابن جبل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں آیا، اور جناب معاذ جو ہے وہ رو رہے تھے. جب وہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے تو رو رہے تھے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ما یبکی کا یا معاذ، اے معاذ تجھے کس چیز نے رولایا؟ فقال یا رسول اللہ، تو جناب معاذ نے کہا ہے اے اللہ کے رسول، ان بالباب شابن، کہ میں آ رہا تھا تو مسجد کے دروازے پر جو ہے، یا جہاں رسول اللہ تشریف فرماتے ہیں وہاں دروازے پر میں نے ایک جوان کو دیکھا، اور اس جوان کی آگے خصوصیات بیان کی ہیں کہ وہ جوان تھا تو بڑا خوبصورت شاداب، لیکن اس عورت کی مانت جو ہے وہ گریہ کر رہا تھا کہ جس کا جوان بیٹا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا. بری طرح رو رہا تھا. ایک خوبصورت جوان ہے لیکن رو رہا ہے بری طرح. پیغمبر نے فرمایا کہ ادخل علی الشاب یا معاذ، اس جوان کو میرے پاس لے کے آؤ. فادخلہ علیہ، جوان آیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وسلم، ورد، سلام کیا، جواب سلام. ثم قال، پھر نبی نے فرمایا کہ ما یبکی کا یا شاب، اے جوان تجھے کس چیز نے رلایا؟ قال کیف لا ابکی وقد رکبت ذنوبا ان اخذنا اللہ عز وجل ببعضها ادخلنی نار جہنم. وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ رہوں، اپنے گناہوں پہ رو رہا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ کسی جوان آدمی کی ایک عظمت کی نشانی ہے کہ جوان لوگ گناہوں پہ روئیں. بوڑھوں کو تو روتے ہوئے دیکھا گیا ہے، بوڑھوں کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لیکن جوانی کے عالم میں اگر کوئی توبہ کی فکر میں پڑ جائے اور گناہوں پہ روئے، یہ عظمت ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جوانی میں توبہ کرنا جو ہے وہ انبیاء کا شیوا ہے. در جوانی توبہ کردن
شیوائے انبیاء. کہنے لگا مجھے اپنے گناہوں پہ رونا آ رہا ہے، اور میرے بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر خدا ان بعض گناہوں کا عذاب اگر مجھے دینے کا ارادہ کرے تو ان بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا، اور مجھے ان گناہوں کی کوئی بخشش دور دور تک نظر، ایسے بھی میں نے وحشتناک گناہ کیے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے سب سے پہلا سوال کیا کہ حل اشرکت باللہ شیئا، تو نے آیا کہیں خدا کا کوئی شریک تو نہیں ٹھہرایا، کوئی شرک والا کام تو نہیں کیا؟ قال اعوذ باللہ ان اشرک بربی شیئا، کہنے لگا نہیں، ہرگز نہیں، میں پناہ مانگتا ہوں، میں نے تو اپنے رب کا جو ہے وہ شرک نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا. فرمایا قتلت النفس التي حرم اللہ، ایک دوسرا بڑا گناہ جو قابل بخشش نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ آیا کسی بے گناہ انسان کو قتل کیا ہے؟ کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. کہتے ہیں نا بے گناہ انسان کا قتل گویا پورے انسانیت کا قتل. اس نے کہا کہ لا، نہیں، یہ بھی میں نے کام نہیں کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر تجھے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اے جوان، پھر تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے چاہے وہ ایک پہاڑ کی مانند ہی کیوں نہ ہوں، یغفر اللہ لک ذنوبک وان کانت مثل الجبال، فرماتے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ کی مانند کیوں نہ، وان کانت مثل الجبال الرواسی، یہ جو پہاڑوں کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں. قال الشاب، تو اس جوان نے کہا فإنها اعظم من الجبال الرواسی، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان سے بھی بڑے ہیں میرے گناہ بھی چھوٹے نہیں ہیں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یغفر اللہ لک ذنوبک، کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ، اگرچہ تیرے وہ جو گناہ ہیں وہ 7 زمینوں کے برابر ہوں، 7 زمینوں کے برابر. اور اسی طرح زمینوں کے اندر جتنے دریا اور سمندر ہیں، اسی طرح یہاں جتنے بیابان ہیں ان کی جو ریت کے جو ذرے ہیں، مٹی کے جو ذرات ہیں، اسی طرح زمین کے اندر جتنے درخت ہیں، جو کچھ بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، وما فیہا من الخلق، اگر تیرے گناہوں کی تعداد اتنی بھی ہو خدا پھر بھی معاف کر دے گا. چونکہ کہتے ہیں توبہ جو ہے، توبہ نصوح، وہ بہت بڑا اکسیر ہے. انسان اگر خالص ارادہ کر لے توبہ کا اور اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش کا ارادہ کر لے تو خدا پھر سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ چیزیں نہ ہوں، شرک نہ ہو اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کیا ہو کہ جس کا جو ہے وہ، جس کی جان جو ہے وہ محترم ہو، یعنی بے گناہ شخص کے قتل والا گناہ نہ ہو. تو اس جوان نے آگے سے کہا کہ جی، پر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تیرے گناہ اگر 7 زمینوں اور ان کے اندر جو سمندر ہیں، اسی طرح یہ جو صحرا اور ان کے اندر جو ریت کے ذرے ہیں، اسی طرح جو درخت ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس کی مانند بھی ہوں، اللہ معاف کر دے گا. تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرے گناہ جو ہیں، قال الشاب فإنها أعظم من الأرضين السبع، میرے گناہ جو ہیں ان 7 زمینوں اور ان کے اندر جو کچھ ہے اس سے بھی زیادہ ہیں، یعنی اتنی چھوٹی عمر میں اتنے گناہ کر لیے. فقال نبی، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یغفر اللہ لک ذنوبک وإن كانت ذنوبک مثل السماوات، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا چاہے تیرے گناہ جو ہیں وہ آسمانوں کی مانند کیوں نہ ہوں، وَالنَّجُومِهَا، اور آسمانوں میں جو ستارے ہیں ان کی مانند کیوں نہ ہوں. پھر آگے انہوں نے بات ختم کر دی، مثل العرش، اگرچہ تیرے گناہ عرش عظیم کی مانند ہی، والکرسی، چونکہ کہتے ہیں اللہ کی جو سب سے بڑی مخلوقات ہیں وہ عرش اور کرسی ہے، جو ان آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری نگاہ جو ہے وہ نیچے والے آسمان پہ ہے، اور نیچے والے آسمان کی جو وسعت ہے وہ ابھی تک کسی کے اندازے میں نہیں آ رہی کہ یہ نیچے والا آسمان جو ہے اس کی کتنی بڑی وسعت ہے. آپ لوگ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، ماہرین فلکیات کیا کہتے ہیں کہ ابھی ہم ایک نظام شمسی میں ہیں، یہ ایک ستارہ ہے سورج، جس کے ہم نظام میں ایک زمین ہے اس کے اندر ہم ہیں.
تو ابھی ہم اس نظام شمسی سے خارج نہیں ہو سکے، ابھی تک نہیں ہو سکے۔ یہ جو ایک ستارہ ہے، اس طرح کے کروڑوں ستارے ہیں ہماری کہکشاں میں، اور ایک ستارے سے دوسرے ستارے کا سفر پتہ نہیں کتنے ارب سال کا ہوتا ہے، جو ہمارے سالوں کے حساب سے، نوری سال تو اور ہیں۔ ہماری کہکشاں ایک کہکشاں ہے، اس طرح کی پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کہکشائیں ہیں اس آسمان میں۔ تو ابھی پہلے آسمان کا پتہ نہیں ہمیں اس کی وسعتیں کتنی ہیں، تو ابھی دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر 7 آسمان ہیں، اور ان کے اوپر عرش ہے اور کرسی ہے، وہ تو بہت بڑے ہیں۔ کہتے ہیں عرش کے سامنے یہ 7 آسمان اور یہ 7 زمینیں ایسے ہی ہیں جیسے سمندر میں ایک قطرہ پانی کا۔ تو پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں اے جوان، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر تیرے گناہ جو ہیں وہ عرش اور کرسی کی مانند ہی کیوں نہ ہوں، خدا پھر بھی انہیں، تو اسے جوان نے کیا کہا؟ فَإِنَّهَا أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، میرے گناہ تو اس سے بھی، اب وہ کیا کر کے آیا؟ جب اس نے یہ کہا نا تو فَنَّظَرَ نَبِي إِلَيْهِ كَهَيَّةِ الْغَضْبَانِ، اب پیغمبر اسلام ناراحت ہو گئے، غصے سے اسے دیکھا پیغمبر نے، چونکہ اب تو پیچھے کوئی بات ہی نہیں رہ گئی، اللہ کی ساری مخلوقات سے، حتی عرش و کرسی سے بھی بڑے ہیں گناہ۔ تو پیغمبر نے اسے سوال کیا، فرمایا وَيْحَكْ یا شاب ذنوبک اعظم ام ربک، اے جنوان تجھ پہ افسوس، تجھ پہ افسوس، مجھے یہ بتا تیرے گناہ بڑے ہیں یا رب بڑا ہے؟ فخر الشاب بوجہہ، تو وہ جوان جو ہے وہ منہ کے بل گر گیا، زمین پہ سجدے میں گر گیا۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور اس نے کہا سبحان ربی، میرا رب منزہ ہے، میرا رب، ما من شیء اعظم ربی، کون سی چیز ہو سکتی ہے جو میرے رب سے بھی بڑی ہے؟ ربی اعظم یا نبی اللہ من کل عظیم، اے اللہ کے رسول میرا رب سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے۔ فقال نبی، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا فَهَلْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْعَظِيمَ إِلَّا الْعَظِيمَ، تو جو کہتا ہے میرے گناہ بڑے ہیں، حتیٰ آسمانوں اور زمینوں سے بڑے ہیں، حتیٰ عرش اور کرسی سے بڑے ہیں، تو اس عظیم گناہ کو پھر معاف کرنے والا بھی عظیم ہے۔ کیا عظیم کو عظیم معاف نہیں کر سکتا؟ قال الشاب لا واللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ثم سکت الشاب، پھر وہ جوان خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا ویحک یا شاب، اے جوان تجھ پہ افسوس، الا تخبرنی بذنب واحد من ذنوبک، آیا تو ان اپنے گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کے بارے میں مجھے بتا نہیں سکتا؟ ابھی تو کیا کر کے آیا؟ ذرا ایک گناہ سے پردہ اٹھا۔ کہتے ہیں یہ جو، اب یہاں ایک نکتہ ہے آپ کی خدمت بیان کرنے والا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں وقت کے پیغمبر پر، جی ہاں پیش ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے گناہ نہیں پیش ہونے دیتا۔ خدا اس سے بڑھ کر اپنے حتیٰ گناہگار مخلوقات سے بھی اس سے بڑھ کر رحیم اور مہربان ہے، اپنے بندوں کے گناہ کسی اور بندہ چاہے وہ نبی کیوں نہ، اسے نہیں دکھاتا۔ ہاں یہ نکتہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ابھی یہ واقعہ یہیں تھوڑی دیر کے لیے میں اسے سٹاپ دیتا ہوں، ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، پھر اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ آ رہے تھے تو ایک جوان رو رہا تھا، بہت گریہ کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ جا رہے تھے کوہ طور پر اللہ سے گفتگو کے لیے۔ اس نے کہا میں بڑا گناہگار ہوں، تو جا رہا ہے اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، میری جا کے سفارش کر کہ خدا مجھے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا موسیٰ میں تجھے بتاتا ہوں میں نے کیا کیا۔ وہ بتا بیٹھا، وہ نبی ہے نا، جیسے کہتے ہیں لوگ علماء کو بتاتے ہیں، انبیاء ائمہ کو بتاتے ہیں، چونکہ اسے اپنے حق میں مہربان سمجھتے ہیں نا، اسے پتہ ہے یہ آگے کہیں کسی کو نہیں بتائے گا، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ایک عالم دین، ایک مبلغ کی ذمہ داری، اگر لوگ اسے اپنی کوئی چیز بتاتے ہیں تو اسے آگے نشر نہ کرے، کبھی نہ بتائے۔ یہ ہمارے بعض اہل منبر جو ہیں وہ احتیاط نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں میں ایک جگہ سے آ رہا تھا، وہاں ایک کسی بندے نے مجھے یہ بتایا، اس کا پڑھ کے سارا واقعہ جو ہے وہ
یہ غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا کبھی بھی نہیں بتانا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے حتیٰ لفظی طور پر کوئی امانت آپ کو دی، اپنا کوئی راز بتایا ہے، اس کی اصلاح کریں، لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کا راز آگے نقل کریں، نہیں کرنا چاہیے۔ پیغمبر کو انہوں نے بتا دیا، حضرت موسیٰ کو اس شخص نے اپنا گناہ بتا دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اوہ 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 تم نے کیا کیا بھائی؟ خیر چلے گئے، کوہ طور پہ پہنچے، اللہ سے گفتگو شروع کی، کہا کہ پروردگارہ میں آ رہا تھا، راستے میں ایک تیرے بندے کو دیکھا اور وہ بڑا رو رہا تھا، میں آیا ہوں کہ میں نبی ہوں، تیری بارگاہ میں جو ہے شفاعت کے لیے آیا ہوں، تجھے معاف کر دے۔ خدا نے کہا کہ اے موسیٰ تو نے کہہ دیا تو میرا نبی ہے، میں تیری شفاعت کو قبول کرتا ہوں، میں نے اسے بخش دیا، لیکن اس بندے سے جا کے میرا ایک گلہ کرنا، ایک شکوہ کرنا۔ وہ شکوہ یہ ہے کہ میرے بندے، جب میں نے تیرے گناہ کو چھپایا ہوا تھا تو نے کیوں موسیٰ کو بتایا؟ تیرا گناہ میرے سے متعلق تھا، میں رب ہی صرف اس سے آگاہ تھا، میں نے بخشنا تھا نا، تو نے موسیٰ کو کیوں بتایا؟ اب میں نے تو تجھے معاف کر دیا، لیکن تو ساری عمر موسیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا مترادف نہیں رہا، ساری عمر شرمائے گا، کبھی بھی موسیٰ کے سامنے نہیں آئے گا کہ یہ میرے گناہ کو جانتا ہے، ان سے آنکھیں ملانے کا جو ہے قابل، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرا بندہ جو ہے وہ کسی کے سامنے بے عزت ہو، حتیٰ وہ نبی ہی، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا نہ سکے۔ ہاں، اسے کہتے ہیں انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ ملائکہ کو حکم دے دیتا ہے کہ اس کو مخفی کر دو، حتیٰ پہلے مرلے میں اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کو نہ لکھو، 7 گھنٹے تک، بعض روایات میں ہے کہ 7 گھنٹے تک خدا کی ربوبیت منتظر رہتی ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، لکھنے کی ضرورت ہی، اور جب وہ لکھ لیتے ہیں، وہ جب مدت گزر جاتی ہے اور ملائکہ لکھ دیتے ہیں، تو پھر خدا جو ہے مرتے دم تک، اس شخص کے مرتے دم تک منتظر رہتا ہے کب یہ اس گناہ کی معافی، تاکہ اسے مٹا دیا جائے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ملائکہ جو ہیں وہ چینج کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، اس کا بھی فلسفہ یہ ہے کہ یہ ایک دن جو ملائکہ جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے دن یہ نہ ہو کوئی اور آ جائیں، چونکہ اگر یہی رہیں گے اور ہر روز یہی رہیں گے تو خود یہ ہم پر لعن اور نفرین کرنا شروع کر دیں گے کہ تو اتنا ناشکرا، خدا اتنی نعمتیں دے رہا ہے اور تو مسلسل گناہ کر رہا ہے۔ ممکن ہے یہ اللہ کی معصوم مخلوق ہم پر کہیں لعن شروع نہ کر دے، اس لیے خدا ہر دفعہ چینج کرتا ہے۔ یہ بھی خدا کی اپنے بندوں پر مہربانی اور محبت کی علامت ہے۔ تو اب اس جوان سے جب پیغمبر نے کہا تو نے کیا کیا، آخر مجھے بتا، اب اس جوان نے اپنا ایک گناہ بیان کیا۔ آپ دیکھیں نا، انسان کی زندگی میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، کہتے ہیں یوم تبلی السرائر، وہ دن آنے والا ہے روز حشر، جب سب لوگوں سے پردہ اٹھ جائے گا، فاش ہو جائے گا، اور لوگوں کے حقائق ظاہر ہوں گے۔ اس وقت ماں باپ بچوں سے دوڑیں گے، بچے ماں باپ سے دوڑیں گے، لوگ ایک دوسرے سے شرم کے مارے سامنے نہیں آئیں گے، چونکہ گناہ برملا ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا میں ہی اپنا دامن صاف کر کے جانا چاہیے۔ اب اس شخص نے، اس جوان نے اپنا ایک گناہ بتایا۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک جوان کی کہانی نہیں ہے، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے پاس کیا کیا ہیں سیاہیاں، ان کو یہیں سے دنیا میں ہی مٹانے کا بندوبست ہونا چاہیے نا۔ اس جوان کی توبہ سے درس لینا چاہیے۔ اس جوان نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ میرا یہ ہے کہ میں 7 سال سے کام کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی مردہ دفن ہوتا تھا میں جاتا تھا، قبر کھولتا تھا، نبش قبر کرتا تھا، نبش قبر خود ایک گناہ، پھر اس مردے کو عریاں کرتا تھا، اس کا کفن سارا چراتا تھا، یہ دوسرا گناہ، اور پھر میں وہ جو ہے مال الغیر کو جا کے بازار میں فروخت کرتا تھا، یہ تیسرا گناہ، یعنی بازار میں وہ کفن بیچ دینا، وہ دکاندار نے اس کو دوبارہ آگے کسی اور کو ضرورت پڑی، وہ تیار شدہ آمادہ کفن وہ اس طرح بکتے رہتے تھے۔ اور اب دیکھیں نا، اس نے ایک مرلے میں کئی گناہ کر لیے، نبش قبر، مردے کو عریاں کرنا، اس کا کفن ختم کرنا، کفن دینا واجب ہے مردے پہ، ہر ایک پہ واجب ہے، اور تیسرا جا کے مال الغیر بیچ دیا۔ کہتا ہے یہ کام میں 7 سال سے کر رہا تھا، یعنی یہ ایک ابھی گناہ ہے جو 7 سال سے کر رہا تھا۔ جیسے ہم میں سے بعض لوگ غیبت پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہے ہیں،
اب کس کس کی کر رہے ہیں تو وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. مثلا ایک آدمی کی غیبت پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہو رہی ہے, ابھی دوسرا ملا لو, تیسرا 50, پتہ نہیں, اب تو شمار ہی نہیں ہوتا کتنی کی غیبت کی, یاد ہی نہیں ہے کن کن کی ہے. ابھی یہ ایک گناہ ہے. تو کہہ رہا تھا ایک دن میں جب گیا اور ایک قبر جو تازی بنی ہوئی تھی میں نے جا کے کھولی, تو وہ کوئی انصار میں سے کسی لڑکی کی قبر تھی, جو جوان لڑکی فوت ہو گئی, اس کی قبر تھی. وہ کھولی میں نے, اور جب میں نے اس کا کفن اتارا تو اس کا بدن جب برہنہ ہوا تو شیطان نے مجھے وسوسہ دیا, چونکہ جوان لڑکی, اور آپ کو پتہ ہے پھر یہ بھی جوان تھا, وہ لڑکی بھی جوان تھی, اور اس کا جب عریاں بدن دیکھا تو شیطان نے وسوسہ کیا. اس نے اس پر تجاوز بھی کیا, شیطان نے اسے جو ہے وہ یعنی زنا کیا اس مردے کے ساتھ. اور جب یہ زنا کر بیٹھا اس وقت جو ہے ایک آواز آئی اس جسد سے, اس لاش سے, کہ تجھ پہ لعن ہو, تجھ پہ نفرین ہو, اور روز قیامت یوم الدین جو ہے میں اللہ سے جو ہے مطالبہ کروں گی کہ تو نے اس طرح مجھے یہاں عریاں قبر میں پھینکا, اور میرا کفن بھی لے کے جا رہا ہے, اور مجھ سے زنا کیا, اور میں اب روز قیامت مجنب حالت میں جو ہے بلند ہوں گی, اور تو نے میرے جسم کو آلودہ کیا نجاست سے. اب میں روز قیامت جو ہے تیرے بارے میں خدا سے درخواست کروں گی کہ خدا تجھے جہنم کی آگ میں ڈالے. جب مردے سے یہ آواز سنی اس وقت یہ جوان جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ لرز گیا. اس کی حالت اس وقت تبدیل ہوئی ہے جب اس نے مردے کی آواز سنی. کہتا اب مجھے یقین ہو گیا کہ انی فما اظن انی اشم ریح الجنہ ابدا یا رسول اللہ. اب مجھے پتہ چل گیا کہ میں کبھی بھی جو ہے وہ جنت کی آگ جو ہے, جنت کی خوشبو جو ہے اب میں نہیں سونگھ سکتا جو کچھ میں کر بیٹھا ہوں. پیغمبر اسلام نے جب اس کا یہ ایک گناہ سنا, ابھی اس نے ایک گناہ سے پردہ اٹھایا, کیا بنے گا جب ہمارے سارے گناہوں سے پردہ اٹھے گا؟ فقال نبی تنحى انی یا فاسق انی اخاف ان احترق بنارک فما اقربک من النار. پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے فاسق ہے, گناہگار, دور ہو جا مجھ سے, کہیں تیری آگ میں بھی نہ جل جاؤں, چونکہ جہنم کی آگ تیرے قریب ہے, بہت زیادہ قریب ہے. اس لیے وہ ایک حوضے کی جو مشہور شخصیت ہیں ایت اللہ جوادی عاملی رحمت حافظہ اللہ, فرمایا کرتے, میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا, وہ کہتے تھے کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ اس وقت بھی ہمارے ارد گرد ہے, ہم صرف اسے محسوس نہیں کر رہے. ہمارے گناہ جو ہیں وہ جہنم کی آگ کو بھڑکا بیٹھے ہیں اور وہ بھڑک رہی ہے. موت جو ہے وہ منتقل کرے گی بس, یعنی وہ حجاب ختم کر دے گی جو اس آگ اور ہمارے درمیان ہے. ورنہ آگ ہے, ابھی بھی ہے, ہمارے ارد گرد ہی ہے. ہمارے گناہ جو ہیں وہ اس آگ کی پیدائش کا سبب ہیں, اس آگ کو وجود لانے کا سبب ہیں. جیسے آپ نے قرآن مجید میں پڑھا کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ گویا آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. کھانے میں وہ ہو سکتا ہے گوشت کھا رہا ہو, مٹھائی کھا رہا ہو, لیکن وہ جہنم کی آگ کے کوئلے ہیں جو اس کے وجود میں, ہاں ابھی وہ محسوس نہیں کر رہا, لیکن موت کے بعد یہ ساری چیزیں محسوس ہوں گی. پیغمبر نے اسے جو ہے وہ نکال دیا, فرمایا کہ مجھ سے دور ہو جا. اب وہ جوان جب پیغمبر نے جب اسے دھتکار دیا, اب آپ دیکھیں, اس لیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبیوں سے بھی امت کے گناہوں کو, چونکہ نبی بالآخر انسان ہے, اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہے, ایک حد ہے. بشک یہ رحمت للعالمین ہے, لیکن ایک حد ہے نا. آخر وہ جس کے ساتھ یہ ظلم کر کے آیا وہ بھی اس نبی کی امت کا ہی فرد تھا, کیسے نبی برداشت کرے؟ فرمایا دور ہو جائے یہاں سے, تو جہنم کی آگ سے سب سے زیادہ قریب. اب وہ جوان جو ہے وہ گیا, شہر مدینہ سے نکلا اور پہاڑوں میں چلا گیا, اور اس نے جو ہے اب کسی چیز سے, کوئی رسی سے یا درخت کی چھال سے اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھا, اور عبادتوں میں اور مناجات میں اور گریہ زاری میں مشغول ہو گیا. اس کا نام تھا بہلول. کہنے لگا ربی ھذا عبدک بہلول, اے پروردگار یہ تیرا بندہ بہلول جو ہے یہ تیری بارگاہ میں ہے, اور اپنے ہاتھوں کو یدیک و بین یدیک مغلول, تیرے سامنے جو ہے میں اپنے آپ کو باندھ کے تیری بارگاہ میں پیش ہوں.
کہنے لگا ہے پروردگار تو وہی ہے جو مجھے جانتا ہے، جب میں گناہ کر رہا تھا تو اس وقت مجھے دیکھ رہا تھا، گناہوں کے بعد میری حالتوں کو تو جانتا ہے، تو میری لغزشوں سے آگاہ ہے، میں اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوں اور تیرے پیغمبر کے پاس آیا توبہ کے لیے، لیکن اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے۔ اس نے تو نکال دیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ تو مجھے اپنی بارگاہ سے نہیں، اس نے تو مجھے نا امید کر دیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میری نا امیدی کو امیدوں میں تو ہی بدلے گا، کیونکہ تیری رحمت جو ہے اس نے مجھے جو ہے وہ مجھے خبر دی ہے۔ پروردگار نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے کہ لا تقنطو، چونکہ تو نے کہا ہے کہ میری رحمتوں سے مایوس، لہذا میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میں تیری بارگاہ میں گریا کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تڑپتا رہا۔ کہتے ہیں 40 دن اللہ کی بارگاہ میں وہ تڑپا، شب و روز بغیر کوئی کھائے پیے اس نے گریا کیا، اتنا گریا کیا اس کا بدن تحلیل ہوا، اس کا جسم تحلیل ہوا، یعنی کمزور پڑ گیا، بالکل جیسے ڈھانچہ ہو گیا۔ اتنا کہتے ہیں وہ گریا کرتا تھا کہ صحراؤں کے درندے اور جانور بھی اس کے ساتھ مل کر روتے تھے اس کی حالت دیکھ کر۔ اور جب 40 دن گزر گئے تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا ہے پروردگارا اب میرا کیا بنے گا؟ اگر تو نے میری دعاؤں کو قبول کیا ہے اور میرے گناہوں کو بخشا ہے تو اب اپنے پیغمبر پر وحی نازل کر تاکہ وہ آئے مجھے بتائے، چونکہ مجھے تو نہیں پتا تو نے مجھے بخشا ہے یا نہیں بخشا، اپنے پیغمبر کو بتا۔ اور اگر تو نے میرے گناہوں کو نہیں بخشا اور میری توبہ قبول نہیں کی اور چاہتا ہے کہ مجھے عذاب کرے گا ہر صورت میں، تو پھر مجھ پر ابھی دنیا میں عذاب بھیج، میں پھر کیا کروں تاکہ پتہ چلے میرا کیا ہونا ہے، ابھی عذاب بھیج تاکہ میں قبول کروں پھر تیرا عذاب۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت پیغمبر پر نازل کی، فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ، اور وہ آیت کیا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً یعنی الزنا او ظلموا انفسهم، یعنی بے ارتکاب ذنب کہ اعظم من الزنا و نبش قبور و اخذ الاکفان، یہ اس آیت کی ساتھ تکفیر یعنی تفسیر ہے، ذکر اللہ یعنی فاستغفر اللہ لذنوبہم ویقولوا خاف اللہ، یعنی یہ اب دیکھیں نا آیت اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی تشریح جناب ملکی تبریزی کر رہے ہیں۔ آیت ہے میرا خیال سورہ آل عمران کی 135 نمبر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت بھیجی کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم، یہاں سے آیت شروع ہوتی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بہت ہی غلیظ قسم کے گناہ کیے ہیں اور اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اور یہ گناہ زنا کرنا، نبش قبر کرنا، کفن کی چوری، یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد پھر وہ ذکر خدا میں مشغول ہوئے اور اپنے گناہوں کا استغفار کیا اور اللہ سے ڈرے اور توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے فرمایا کہ اے پیغمبر، اب دیکھیں کہتے نا کہ وہ جو باتیں قرآن میں آئیں اور جو اس کی تشریح میں آئیں، کچھ چیزوں کا تعلق جو ہے وہ احادیث قدسیہ سے ہے۔ خدا نے پیغمبر سے بھی شکوہ کیا کہ میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا محمد اور وہ توبہ کرنا چاہتا تھا اور تو نے اسے دھتکار دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا، پھر وہ میرے علاوہ کس کے پاس جاتا؟ اب دیکھیں یہاں تھوڑی سی شکوہ اللہ کا پیغمبر سے بھی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں نا ایک آدمی کا جتنا بڑا بھی گناہ ہو بلاخر اس کو حوصلہ اور تسلی دینی چاہیے۔ ہمارے بعض دفعہ مبلغین، حتیٰ والدین، حتیٰ عام طور پر جو بزرگ لوگ ہیں وہ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اگر کسی کے گناہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو حتماً جہنمی ہے، یہ جو مرضی کر لے اس نے جانا ہی، یہ کہنے کا حق نہیں ہے غیون، کسی کو حق نہیں، حتیٰ پیغمبر کو بھی کہنے کا حق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ پھر وہ کہاں جاتا، کس کے پاس جاتا؟ وہ میرے پاس ہی آیا ہے، اور اس نے جو گناہ کیے ہیں اس پر اس نے توبہ کی اور
میں جو ہے اس کی توبہ کو قبول کر رہا ہوں اور اس شخص کے ان گناہوں کو معاف کر رہا ہوں اور اسے میں بہشت میں داخل کروں گا، وہ بہشت جس کے نیچے جو ہیں وہ نہریں جاری ہیں اور یہ بہشت میں رہیں گے۔ جو بھی گناہوں کو انجام دینے کے بعد توبہ کرتے ہیں، خدا نے وعدہ کیا ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور انہیں بہشت میں داخل کرے گا۔ ہاں، اس کے بعد پھر مزید وہ گناہ نہ کرے، یعنی پھر اپنی اس حالت توبہ پر باقی رہے۔ فلما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پیغمبر اسلام خرجا، پیغمبر اسلام نکلے، وهو يتلوها ويتبسم، پیغمبر اسلام اس حال میں نکلے کہ اس آیہ مجیدہ کی تلاوت بھی کر رہے تھے اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ فقال لاصحابہ، اور اپنے اصحاب سے کہا کہ تم میں سے کون ہے من یدلنی علی ھذا الشاب التائب، کون ہے جو مجھے بتائے کہ وہ جوان کہاں ہے، اس وقت کس صحرا میں ہے، مدینے سے نکلا تھا تو کہاں گیا۔ فقال معاذ یا رسول اللہ، جناب معاذ نے کہا ہے پر اے اللہ کے رسول، ہمیں پتہ ہے، بلغنا انہ فی موضع قضا و قضا، کس جگہ پہ ہے۔ فمضى رسول اللہ باصحابہ حتی انتہوا الی ذلک الجبل، بلاخر وہ اس جگہ پہ پہنچے پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ، اور اس پہاڑ پہ جہاں وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا وہاں تشریف لے گئے۔ فصعدوا الیہ ویطلبون الشاب، اور اس جوان کو بلایا، اور وہ جوان جب آیا کس حالت میں آیا، قائم بین الصخرتین مغلولۃ یداہ الی عنقہ، کہ دو پتھروں کے سہارے سے وہ کھڑا ہے، ٹیک سے دو پتھروں کے درمیان، اپنے ہاتھ گردن سے باندھے ہوئے ہیں، اور اس کا چہرہ جو ہے، جو اتنا خوبصورت جوان تھا، سفید روح خوبصورت، اس کا چہرہ سورج کی جو براہ راست اس پہ جو پڑتی رہی ہے حرارت، اس سے چہرہ جو ہے اس کا سیاہ ہو چکا تھا۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور اس کی آنکھوں کے بال، یہ جو پلکیں ہیں، یہ کثرت گریہ سے جو ہے وہ گر چکی تھی، اتنا اس نے گریہ کیا تھا۔ یعنی دیکھیں نا، توبہ کہتے ہیں گناہ کے حساب سے انسان جو ہے وہ توبہ کرے۔ اور اس کے بعد وہ جوان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ اے پروردگار، اے میرے آقا، سیدی قد احسنت خلقی، خدا تو نے مجھے کتنا خوبصورت خلق کیا تھا، میری کتنی اچھی صورت بنائی تھی، کاش مجھے پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، مجھے پتا ہوتا تو نے مجھے معاف کرنا ہے یا مجھے آگ میں جلانا ہے، مجھے تو نے اپنے قرب میں جگہ دینی ہے یا تو نے بھی مجھے دھتکار دینا ہے، کاش مجھے پتا ہوتا میری عاقبت کیا ہوتی۔ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی فکر دنیا میں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں مال کب ملے گا، دوپہر کو کیا کھانا ہے اور شام کو کیا کھانا ہے، فلانے کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، یہ اللہ کے ساری مخلوق ہیں، ہر کوئی اپنے سسٹم پہ چل رہا ہے، ان کی پریشانی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا کیا بنے گا، عاقبت کیا ہوگی میری، یہ ہونی چاہیے۔ کاش مجھے پتا ہوتا میری کیا عاقبت ہے، اے پروردگارہ تجھے مجھے جنت کی طرف بھیجنا ہے یا جہنم کی طرف، کاش مجھے پتا ہوتا۔ اور تو وہ ہے کہ جو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، چاہے وہ آسمانوں اور زمینوں سے، چاہے وہ تیری کرسی سے، تیرے عرش سے بھی بڑے ہوں، کاش مجھے پتا ہوتا تو نے میرے گناہوں کو معاف بھی کیا ہے یا نہیں، یا قیامت والے دن تو نے مجھے رسوا کرنا ہے سب کے سامنے۔ بس یہی یعنی حالت تھی اس پر، وہ اسی طرح مناجات کر رہا تھا اور بار بار اپنا سر جو ہے وہ خاک پہ مار رہا تھا، اور اس کے گرد درندے، جانور، پرندے بیٹھے ہوئے تھے، صف کشیدے لائنوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے حال پہ رو رہے تھے۔ تو پیغمبر اسلام اس کے قریب گئے اور اپنے ہاتھوں سے اس کی وہ رسی کھولی اور خاک سے اس کا سر اٹھایا اور اس کے سر سے خاک صاف کی اور فرمایا، بہلول میں تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے تجھے جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا
کہ اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو بہلول سے سیکھو کیسے توبہ کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو درس ہے ہمارے لیے۔ میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے، ہم بھی اپنے گناہوں کی طرف توجہ کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اسی وقت زندہ ہیں، پتہ نہیں کل ہم نے جینا ہے یا نہیں جینا، یہ سانس دوبارہ آنے نہیں آنے۔ اپنے گناہوں کے مداوع کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ ہم سب کو خالص توبہ کی توفیق دے، اور صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں اس کے توبہ گزار بندوں میں سے قرار پائیں۔ خدایا ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اپنے صالح اور توبہ کرنے والے بندوں میں سے قرار دے۔ پروردگار ایسے مبلغ، ایسے علماء میں سے قرار دے جو تیرے بندوں کو تیری رحمت سے مایوس نہ کریں بلکہ تیری رحمت کے قریب لائیں۔ پروردگارہ دین حق کی صحیح معنوں میں تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے خدمت گزار ناصروں میں سے قرار دے۔ حاضرین کی جو دعائیں ہیں پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔